شمالی ہند کے مشرق میں بنارس سے آگے صوبہ بہار کی حدود میں تقریباً 2600 سال پہلے کپل وستو نامی ایک ریاست تھی جو آج نیپال کا حصہ ہے۔ یہاں شدھو دھن نامی ایک راجپوت راجا حکومت کرتا تھا۔ یہ راجا سکیا نامی راجپوت خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی خاندان میں تقریباً 560 قبل مسیح میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جوتشیوں کو بلوا کر اس کی جنم کنڈلی نکلوائی گئی تو جوتشیوں کو کسی قدر تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ ان کے حساب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر یا تو بہت بڑا حکمران ہو جائے گا اور بڑا نام پیدا کرے گا، یا راج پاٹ کو لات مار دے گا اور تارکل دنیا ہو جائے گا۔ راجا شدھودھن کو فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ اگر جوتشیوں کی یہ پیشن گوئی مستقبل میں سچ نکلتی تو کپل وستو ریاست کا کیا بنتا۔ راجا نے برہمنوں سے دریافت کیا اس کا نام کیا رکھا جائے۔ کئی برہمن آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ جس جوتشی نے اس راجکمار کی جنم کنڈلی نکالی تھی، برہمنوں نے اسے بھی مشورے میں شامل کر لیا۔ ان سب کی یہ متفقہ رائے تھی کہ راجکمار کا نام ایسا رکھا جائے جس کے معنی نہایت کامیاب اور کامران کے ہوں۔ بالآخر متفقہ طور پر راجکمار کا نام صدارتھ رکھ دیا گیا۔ راجا شدھودھن کو بھی یہ نام بہت پسند آیا، کیونکہ اس کے معنی کامیاب و کامران نکلتے تھے۔ راجا نے سکھ کی سانس لی اور پنڈتوں سے پوچھا، تم لوگوں نے جو نام رکھا ہے کیا یہ نام بچے کے کردار اور اعمال پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ خوش آمدید پنڈتوں نے راجا کو تسلی دی، کیوں نہیں، نام اپنا اثر ضرور دکھائے گا اور ہم نے یہی سوچ کر بہترین نام تجویز کیا ہے۔ راجا کچھ مطمئن تو ضرور ہوا، مگر راجکمار کے مستقبل کی طرف سے اندیشے اب بھی اس کے دل میں موجود تھے۔ راجکمار کی پرورش نہایت ناز و نوم میں ہوتی رہی اور راجا پنڈتوں سے رابطے بحال کیے رکھا۔ ان پنڈتوں سے بس اسی موضوع پر باتیں ہوتی رہتی تھیں کہ راجکمار کو تارکت دنیا نہ ہونے دیا جائے۔ آخر پنڈتوں نے معذوری ظاہر کی اور کہا، مہاراج، ہم سب ایسی تدابیر تو بتا سکتے ہیں جن پر چل کر راجکمار کو پکا دنیا دار بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو کچھ راجکمار کے بھاگ میں لکھ دیا گیا ہے ہم اسے نہیں بدل سکتے۔ کرم کے لکھے کو کوئی انسان نہیں بدل سکتا۔ راجا نے کہا، ان حالات میں کرم کے ذریعے ہم سب راجکمار کو دنیا داری میں تو پھنسا سکتے ہیں، اور جب ایک بار راجکمار بری طرح دنیا داری میں پھنس جائے تو دنیا کے چھوڑنے کا خیال تک بھی دل میں نہیں لائے گا۔ دنیا کیا ہے، دنیا داری کیا ہوتی ہے، اور اس کے لوازم کسی راجکمار کے لیے کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیا راجکمار ان میں الجھ کر رہ جائے گا؟ پنڈتوں، مشیروں اور پردھان منتریوں سے مشورہ کرنے کے بعد راجا کو اس حقیقت کا علم ہوا کہ اگر کسی انسان کو دنیا میں پھنسانا ہو تو اسے حد درجہ عیش و عشرت کا سامان مہیا کر دیا جائے، اس کو نوجوانی سے پہلے ہی عورتوں کے حوالے کر دیا جائے، اولادیں پیدا ہوں گی، راجکمار کو بہت سی اولادوں کا سکھ ملے گا، بیوی کی محبت زیادہ بڑھ جائے گی، اور پھر اولادیں دل و دماغ پر قبضہ کریں گی، دوسروں پر حکم چلانے اور خدمت لینے کا چسکا لگے گا، حکم چلانے کا مزہ ملے گا۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ راجکمار کے دل میں اترتی چلی جائیں گی اور پھر راسخ ہوتی چلی جائیں گی، اور راجکمار ان کے سامنے بے بس اور مجبور ہو جائے گا، شاید پھر کبھی تارک دنیا ہونے کا خیال تک اپنے دل میں نہ لائے۔ یہ ایک بہترین نسخہ تھا جو یقیناً کارگر ثابت ہوتا۔ صدارت کے بچپنے سے ہی اس کا دنیا پر اثر ظاہر ہونے لگا۔ اس عیش و عشرت کے ماحول میں دنیا کی رنگینی اور پرکیف لذتیں اس پر اتنی اثر انداز نہیں ہو رہی تھیں۔ ہاں، اگر یہ کسی کو دکھ میں دیکھتا تو ضرور پریشان ہو جاتا تھا، کسی کو بیماری میں دیکھتا تو پریشان ہو جاتا، اور پھر بہت جلدی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ راجکمار کو اذیت ناک اور تکلیف دہ مناظر سے دور رکھا جائے۔ اگر محل میں کوئی بیمار ہوتا تو صدارت کو اس سے دور رکھا جاتا، اگر کسی کو حکومت کی طرف سے سزا دی جاتی تو راجکمار کو اس سے بے خبر رکھا جاتا۔
ان تمام احتیاطوں کے باوجود وہ یہ سب بھول گئے تھے کہ جب راجکمار اپنا راج پاٹ سنبھالے گا اور اس کے سامنے اچانک دنیا کے مسائل، بدصورتی اور عیوب وغیرہ آئیں گے تو وہ کیا سوچے گا، کیا سمجھے گا؟ اس کے دل میں کسی قسم کے سوالات پیدا ہوں گے، اور جب وہ ان سوالات کے جوابات دوسروں سے مانگے گا تو اسے کس طرح مطمئن کیا جائے گا؟ صدارت کو راج محل میں محدود کر دیا گیا، گویا وہ ایک قیدی تھا جسے نہایت آرام و آسائش سے رکھا گیا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اگر راجکمار کو نہایت عظیم الشان راجا بننا ہے اور مہاراجا کہلانا ہے تو اسے راج پاٹ کے تجربات بھی حاصل ہونے چاہیے، ایک اعلیٰ درجے کا جنگجو بھی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ زمانے کے سرد و گرم کا تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ راجکمار کو تارک دنیا ہونے سے بچانے کے لیے اسے محل کے اندر ہی تارک دنیا کر دیا گیا تھا، اور جوتشی اور پنڈت یہ بھول گئے تھے کہ راجکمار صدارت کے معاملے میں اتر جاؤ یا دکن وہیں کرم کے لچھن کا تقدیری اصول کام کر رہا تھا۔ راجکمار کی تعلیم و تربیت بھی اسی خاص اصول کے تحت ہوتی رہی، کوئی استاد بیمار ہوتا تھا تو وہ صحت یاب ہونے تک غائب رہتا تھا، محل کے مخصوص ماحول میں کسی خدمت گار کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا تو وہ غائب ہو جاتا، اور جب صحت یاب ہو کر واپس آتا تو راجکمار اس سے غائب ہونے کی وجہ پوچھتا تو وہ اناپ شناپ جوابوں سے وہ مطمئن تو نہ ہوتا مگر چپ ہو جاتا۔ اس کی نوجوانی میں قدم رکھتے ہی اس کی شادی ایک نہایت خوبصورت لڑکی سے کر دی گئی، اس خوبصورت لڑکی کا نام یشودا تھا۔ صدارت کو یشودا بہت اچھی لگی، اس دوران اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو موت کی خبر اس سے چھپائی گئی اور الٹے سیدھے بہانے کر کے راجکمار کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی، مگر صدارت مدتوں یہی سوچتا رہتا کہ غائب رہنے والا شخص کہاں چلا گیا کہ شکل ہی نہیں دکھاتا۔ صدارت کی اپنی ماں اس کے پیدا ہونے کے 7ویں دن ہی مر گئی تھی، دوسری رانیاں اس کی ماں کی جگہ نہ لے سکیں، حالانکہ ان میں سے ایک تو صدارت کی ماں ظاہر کیا گیا تھا، مگر اس سے صدارت کو ممتا نہیں ملی۔ راجکمار ممتا کے فرق کو اس لیے محسوس نہ کر سکا کہ وہ ماں اور ممتا کے اصل مفہوم سے ناآشنا تھا۔ اس نے اپنی بیوی یشودا کی ماں کو دیکھا، دونوں کی بے پناہ محبت بھی دیکھی، تو اسے اپنی سوتیلی ماں میں وہ والہانہ پن محسوس نہیں ہوا۔ کسی سے اس سلسلے میں کچھ پوچھنا فضول تھا، کیونکہ ایسے سوالوں کے جو جوابات ملتے تھے وہ صدارت کو مطمئن نہیں کر سکتے تھے۔ اب راجکمار 16 سال کا ہو گیا تھا اور اب وہ ایک بیٹے کا باپ بھی تھا۔ یہ بیٹا کسی طرح اچانک آ گیا، یہ بھی ایک سوال تھا۔ بیٹے کا نام راہل رکھا گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اس سے بے پناہ محبت کرتے دیکھا تو سوچ میں پڑ گیا۔ یشودا سے پوچھا، اس بچے میں کیا خاص بات ہے جو تم اس سے اتنی محبت کرتی ہو؟ یشودا نے جواب دیا، یہ ہمارا بیٹا ہے اور میں اس کی ماں ہوں، میری محبت کو ممتا کہتے ہیں۔ صدارت نے پوچھا، میری ماں کہاں ہے جسے مجھ سے اتنی ہی محبت ہو؟ یشودا نے سوتیلی ماں کا نام لیا، وہ تیری ماں ہے تو صحیح، صدارت نے سوچتے ہوئے کہا، مگر وہ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی۔ یشودا نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جس طرح آپ راجا کے بیٹے ہیں اسی طرح میرا یہ بیٹا بھی راجا کا بیٹا ہے۔ راجاؤں کے بیٹے نوکر چاکروں میں پرورش پاتے ہیں اور اصل ماں سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے ماں بیٹے میں کی محبت میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، اور یوں بھی بڑے ہوتے ہوتے بچپن جیسی محبتیں باقی نہیں رہتی۔ صدارت کو ان باتوں سے یوں لگتا جیسے ان باتوں کے آگے پیچھے کا کچھ حصہ غائب ہے، کہ بات سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ صدارت کو اپنا بیٹا راہل بہت اچھا لگتا تھا، اس کے لیے صدارت کے دل میں کچھ عجیب سے احساسات تھے۔ وہ سوچتا تھا کہ یشودا کی محبت تو ممتا کہلاتی ہے، پھر اس کی محبت کیا کہلائے گی؟ یشودا نے اس کو سمجھایا، یہ باپ کی محبت کہلائے گی۔ ابھی تک اسے اس کے استادوں نے جو کچھ پڑھایا لکھایا تھا اس کے سمجھنے میں بھی صدارت کو بڑی دشواریاں پیش آتی رہی تھیں۔
اس تعلیم میں بھی آگے پیچھے کے کچھ حصے غائب ہوتے تھے۔ اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوتا رہا، طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے رہے، مگر ان کے جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ اب راجا فکر مند تھا کہ وہ اپنے ولی عہد کو حکومت کرنے کے طریقے کس طرح بتائے۔ اس نے اپنا اور راجکمار کا بہت زیادہ وقت ضائع کر دیا تھا، اور جب اس سلسلے میں پنڈتوں، مشیروں اور پردھان منتریوں سے مشورہ کیا گیا تو انہیں بھی غلطیوں کا احساس ہوا، اور یہ طے پایا کہ راجکمار کو آہستہ آہستہ راج پاٹ کے نظم و نسق سے آگاہ کیا جائے۔ راجا نے اس کو پہلی بار دربار میں اپنے ساتھ بٹھایا، اور یہاں راجکمار نے جو منظر دیکھا تو وہ بہت عجیب و غریب تھا۔ لوگ ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہوئے تھے۔ راجا کے خدمت گار ہتھیاروں سے لیس آس پاس اور پیچھے موجود تھے۔ وہ ان ہتھیاروں سے بھی واقف نہ تھا، جبکہ درباریوں کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں۔ درباریوں کا یہ رویہ خوش آمدانہ تھا۔ وہ راجا کے درباری امیروں کے ذریعے درخواستیں کر رہے تھے۔ راجا کسی درخواست کو رد کر دیتا تھا اور کسی درخواست پر حکم لکھ دیتا تھا۔ راجکمار نے باپ سے پوچھا، یہ سامنے ننگ دھڑنگ لوگ ہمارے جیسے لباس کیوں نہیں پہنتے؟ یہ ہماری طرح کیوں نہیں بیٹھتے؟ اور یہ ہم سے کیا کہتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ راجا نے مختصر سا جواب دیا، تیرے ان سوالوں کے جوابات پر پردھان منتری خود جواب دے گا، وہی تجھے حکومت کی اونچ نیچ سے آگاہ کرے گا۔ وہ دن بڑی پریشانی میں گزرا، بلکہ طبیعت کا اضطراب اسے پریشان کر رہا تھا، اور جب تک اس کے ہر سوال کا تفصیلی جواب نہیں ملتا، اس کی پریشانی میں کمی نہیں آ سکتی تھی۔ دربار سے اٹھنے کے بعد اسے پردھان منتری سے ملنا پڑا، حالانکہ وہ یشودا کے پاس جانے کے لیے بے چین تھا۔ پردھان منتری نے پوچھا، آپ بھوکے تو نہیں ہیں؟ اس نے جواب دیا، بھوکا تو نہیں ہوں، مگر میں اب یشودا کے پاس جاؤں گا۔ پردھان منتری نے خبردار کیا، جناب، اب آپ کو ہر روز میرے ساتھ بھی رہنا ہوگا، کیونکہ راجا کے بعد آپ ہی کو یہ راج پاٹ سنبھالنا ہے۔ صدارت نے پوچھا، مجھے کیا سنبھالنا ہے؟ کیا جو کام اب تک میں نے نہیں کیا، اب وہ کام بھی انجام دینا پڑے گا؟ پردھان منتری نے کہا، جناب، آپ نے بہت آرام کر لیا، حالانکہ جو کام اب آپ کریں گے اسے آج سے برسوں پہلے سنبھال لینا چاہیے تھا۔ صدارت نے جواب دیا، پہلے میں یشودا سے ملوں گا، اس کے بعد کوئی اور کام کروں گا۔ پردھان منتریوں کو عورت کی اس میں اتنی زیادہ دلچسپی بہت اچھی لگی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اور پنڈت اپنی کوششوں میں کامیاب ہو چکے ہیں اور صدارت پکا دنیا دار ہو چکا ہے۔ پردھان منتری نے کہا، میں آپ کو اس شرط پر یشودا کے پاس جانے دوں گا کہ 2 گھنٹے کے بعد آپ مجھ سے ملیں گے، تاکہ میں آپ کو راجنیتی کے بارے میں وہ سب کچھ بتاؤں جو آپ نہیں جانتے۔ صدارت نے شکایت کی، تم لوگوں سے مجھے شکایت ہے کہ جو کچھ تم بتاتے ہو اس کا آگے پیچھے کا کچھ حصہ غائب ہوتا ہے، جس سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پردھان منتری نے یقین دلایا، اب ایسا نہیں ہوگا، آپ کو ہر بات اسی طرح بتائی جائے گی کہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ یشودا سے کافی دیر جدا رہنے کے بعد جب وہ اس سے ملا تو کچھ دیر اس کی آغوش میں منہ چھپائے عجیب سی طمانت محسوس کرتا رہا۔ یہاں اسے بڑا سکون حاصل ہوا تھا، لیکن دربار کی کچھ باتیں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ وہ راجا اور پرجا کے امتیاز کو سمجھنے کے لیے بے چین تھا۔ یشودا نے اس کی بے چینی محسوس کی اور دریافت کیا، آج باہر کیا کیا دیکھا؟ کچھ مزہ آیا؟ صدارت نے جواب دیا، میں نے جو کچھ دیکھا اس میں مزہ تو اس وقت آتا جب مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا۔ دربار نامی عجیب جگہ کی ہر چیز عجیب و غریب تھی۔ وہاں میں نے اپنے ہی جیسے بہت سے لوگوں کو کپڑوں سے بے نیاز دیکھا۔ ہم سب بیٹھے تھے اور وہ سب کھڑے تھے۔ وہ عجیب رنگ برنگے لوگ تھے۔ وہ ہم سے کچھ مانگ رہے تھے، کچھ کو دینے کا حکم دیا گیا اور کچھ کو انکار کر دیا گیا۔ ہم نے ان سے کچھ نہیں مانگا۔ یشودا نے جواب دیا، آپ راجکمار ہیں، کل آپ راجا ہوں گے، پوری ریاست آپ کی ہے، ریاست کے لوگ آپ کی پرجا ہیں، اور پرجا بھکاری ہوتی ہے، اس لیے اپنے راجا سے کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی ہے۔ صدارت نے کہا، میں نے وہاں ایسے لوگ بھی دیکھے
جو ہم سے کچھ بھی مانگ نہیں رہے تھے اور ان کے جسم پر کچھ سامان لگا ہوا تھا۔ یشودا سمجھ گئی کہ یہ کچھ سامان والے لوگ محافظ اور خدمت گار ہوں گے جن کے جسم پر ہتھیار سجے ہوں گے۔ یشودا ان سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگی اور افسوس کرتے ہوئے کہا، آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا، بہت زیادتی ہوئی کہ جو باتیں آپ کو سالوں پہلے معلوم ہونی چاہیے تھیں وہ اب بتائی جا رہی ہیں۔ بہرحال اب صدارت کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ وہ معلوم نہیں کیا کیا سوچ رہا تھا۔ راجا، پرجا، خدمتگار اور محافظ، یہ سب کچھ عجیب گورکھ دھندا تھا جس میں وہ جکڑ دیا گیا تھا۔ اس روز وہ یشودا کی آغوش میں بھی سکون حاصل نہ کر سکا۔ حسب وعدہ 2 گھنٹے کے بعد پردھان منتری نے صدارت کو بلوا لیا۔ اس وقت پردھان منتری ایک نحیف اور نژاد بوڑھے سے باتیں کر رہا تھا۔ بوڑھے کی کمر جھکی ہوئی تھی اور لاٹھی کے سہارے پردھان منتری کے پاس آیا تھا اور اسی لاٹھی کے سہارے جھکا ہوا پردھان منتری سے باتیں کر رہا تھا۔ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ صدارت کی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے اس بوڑھے کو کچھ دیر دیکھتا رہا اور اس کی باتیں سنتا رہا اور اس کی کمزور آواز پر غور کرتا رہا۔ بوڑھا کہہ رہا تھا، میرے 2 بیٹے راجا کی فوج میں تھے، دونوں لڑائی میں مارے گئے۔ اب میں بے بس اور لاچار ہوں۔ حکومت نے بھی مجھ پر کوئی توجہ نہیں دی۔ نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے۔ پردھان منتری نے بے مروتی سے جواب دیا، میں تیری یہ درخواست راجا تک پہنچا دوں گا۔ تیری مدد کرنے یا نہ کرنے کا اختیار مہاراج کو ہے۔ صدارت نے درمیان میں مداخلت کی اور بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تیرا یہ حال کس طرح ہوا؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کسی وقت بھی مر سکتا ہوں، کمر جھک گئی ہے اور کھال گوشت سے الگ ہو گئی ہے۔ صدارت نے پوچھا، یہ بوڑھا ہونا کیا ہوتا ہے؟ اس سے کمر کیوں جھک جاتی ہے اور کھال گوشت کو کیوں چھوڑ دیتی ہے؟ بوڑھا ہنسنے لگا، کمال ہے تو نوجوان ہو گیا اور بڑھاپے سے واقف نہیں۔ پردھان منتری نے سمجھایا، راج کمار جی، میں بھی بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری کمر دوہری نہ ہو، لیکن بڑھاپے میں ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے اور بوڑھے انسان کو اپنی دونوں کمزور ٹانگوں کے ساتھ ایک تیسری ٹانگ کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ لاٹھی بوڑھے کی تیسری ٹانگ ہوتی ہے۔ صدارت نے نیا سوال کر دیا، یہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 بیٹے مارے گئے اور یہ خود بھی مرنے والا ہے۔ پردھان منتری نے بات کو ٹالنا چاہا، راج کمار جی، بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت پرانی ہو جاتی ہے تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی، بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ بوڑھا بھی بہت پرانا ہو چکا ہے، کسی وقت بھی خزاں رسیدہ درخت کی طرح زمین پر گر جائے گا اور لوگ اس کے بیکار جسم کو جلا دیں گے اور جلی ہوئی راکھ ہوا میں اڑ جائے گی۔ پردھان منتری نے بوڑھے کو حکم دیا، اب تو اپنے گھر جا، مہاراج سے جو جواب ملے گا تجھ کو پہنچا دیا جائے گا۔ یہ بوڑھا کھٹ کھٹ کرتا اپنے گھر چلا گیا اور صدارت نے پردھان منتری سے پوچھا، یہ بوڑھا اب یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے 2 بیٹے بھی تھے جو مر گئے، کیا وہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے؟ پردھان منتری نے جواب دیا، وہ بوڑھے نہیں ہوئے تھے، وہ جنگ میں مارے گئے تھے۔ صدارت نے ایک نیا لفظ سنا تو حیرت سے پوچھا، یہ جنگ میں مارے جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پردھان منتری عاجز آتا جا رہا تھا، کہنے لگا، جب کسی دشمن سے لڑنا پڑتا ہے تو دونوں طرف کے آدمی قتل ہوتے ہیں، یعنی مر جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے دونوں بیٹے جنگ میں مارے گئے۔ اتنے میں پردھان منتری کے پاس اس کا خدمتگار ننگی تلوار لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کی تلوار کو دیکھ کر صدارت نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ پردھان منتری نے جواب دیا، یہ تلوار ہے اور یہ کسی بھی عمر کے انسان کو مار سکتی ہے۔ صدارت کے لیے ہر بات پیچیدہ تھی اور اسے اس کا جواب درکار تھا۔ اب جنگ کا مفہوم سمجھنا تھا اور تلوار کیوں استعمال کی جاتی ہے اور یہ کس طرح انسان کو مارتی ہے اور کوئی انسان کیوں تلوار سے کسی کو مارتا ہے۔ ان بہت سے سوالات کے جوابات اسے درکار تھے۔ پردھان منتری نے اسے سمجھانا شروع کیا۔ وہ اس کے ہر سوال کا جواب نہایت وضاحت سے دے رہا تھا، مگر جو وہ جواب دے رہا تھا وہ صدارت کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی وضاحت چاہتا تھا۔ اس کے دل و دماغ نہایت بوجھل ہو رہے تھے۔ وہ دہشت زدہ تھا،
خوف زدہ تھا۔ گفتگو کا سلسلہ بند ہوا تو وہ پردھان منتری سے کچھ کہے بغیر اٹھا اور محل کے اندر جانے لگا۔ پردھان منتری نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ ابھی تو بہت سی باتیں کرنی ہیں اور بہت سی باتیں بتانی ہیں۔ لیکن صدارت پر پردھان منتری کی آواز پر توجہ دیے بغیر محل میں یشودا کی طرف چل پڑا۔ یشودا نے اسے حیران اور خوف زدہ دیکھا تو ڈر گئی اور آگے بڑھ کر صدارت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ خیریت تو ہے؟ آپ بہت زیادہ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ صدارت نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے کچھ اوڑھا دو۔ یشودا نے اس پر شال ڈال دی۔ اب صدارت جنگ، تلوار، قتل، بڑھاپا اور موت کے بارے میں معلوم نہیں کیا کیا سوچ رہا تھا، اور الٹے سیدھے جو جواب اس کی سمجھ میں آئے تھے وہ بہت پریشان کن تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے اور بڑھاپے میں کھال گوشت کو چھوڑ دیتی ہے، اور بوڑھے انسان کی دونوں ٹانگیں بھی ساتھ نہیں دیتی۔ ان کے لیے لاٹھی کی شکل میں ایک تیسری ٹانگ کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور بوڑھے انسان سے بولا بھی نہیں جاتا، اور پھر انسان مر جاتا ہے، اسے جلا دیا جاتا ہے اور اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی جاتی ہے۔ پھر وہ انسان کہیں کسی کو نظر نہیں آتا، یعنی پید سے اس طرح ناپید ہو جاتا ہے گویا دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ ہست سے نیست ہو جاتا ہے۔ پیدائش اور بڑھاپے کے دوران جو کچھ انسان کے ساتھ پیش آتا ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ سب کچھ فضول اور بیکار لگ رہا تھا۔ حاصل کیا تھا؟ یہ ایسے سوالات تھے جن کے جوابات اسے درکار تھے۔ وہ کئی دن تک خوفزدہ اور سہما سہما رہا۔ وہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ اسے یشودا میں بھی کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ یشودا کا انجام بھی بڑھاپا اور موت تھا۔ پردھان منتری نے راجا کو صدارت کی کیفیت سے آگاہ کیا تو وہ دہل گیا۔ اس نے پردھان منتری کو سمجھایا کہ راجکمار پر ایک دم اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ وہ اسے برداشت نہ کر سکے، اور پھر یہ ہدایت کی گئی کہ فی الحال صدارت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ صدارت ایک بار پھر محل میں قید ہو کر رہ گیا۔ یہ قید تنہائی تھی، اور یہ قید تنہائی اس نے اپنی مرضی سے اختیار کی تھی۔ اب صدارت کو اس کی مرضی کے خلاف محل کی خاص فضا اور حدود میں قید رکھنا ناممکن تھا، کیونکہ جب تک اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ کسی خاص مقصد یا وجہ سے لا علم رکھا جا رہا ہے تو راجا کے لیے یہ کام آسان تھا۔ لیکن اب جب کچھ جاننے کا جذبہ بیدار ہو چکا اور علم سے متعلق آتش شوق بھڑک اٹھی تو صدارت میں جرأت اور حوصلہ بھی پیدا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ فلسفے کی ابتدا حیرت سے ہوئی اور مذہب کا وجود خوف سے۔ صدارت میں بھی فلسفہ انگرائی لے رہا تھا، اور خوف کی وجہ سے مذہب بھی نمودار ہونے کی کوشش میں تھا۔ اب اسے کسی انسانی وجود کی سنگت سے زیادہ تنہائی اچھی لگ رہی تھی۔ اس تنہائی کے بہت سے فائدے تھے۔ اس میں یہ فائدہ عظیم تھا کہ انسان آزادی سے سوچ سکتا ہے۔ اب وہ محل کے کسی گوشے میں بیٹھا انسانی وجود، جسم، روح، صحت، بیماری، آزادی، خوشی، غم، غصہ اور غصے کے بھیانک رد عمل جیسی چیزوں پر غور کرتا رہتا تھا۔ محل کے گوشے سے نکلتا تو محل کی چھت پر چلا جاتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی زمین کی طرف۔ ان دونوں میں جاننے کے لیے بہت کچھ تھا۔